كل جديد بني كل جديد بلد كل حي میت انا ولد الطہورا. اے میرے بیٹے ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، لیکن میں نے جو بیٹا پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ایسا ہے جو سارے عالم کو بسر کر دے گا. کتنا کہنا تھا حضرت والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک اپنی ماں کی قبر پر روتے رہے. علماء نے لکھا ہے آپ اپنی ماں کی قبر پر سو گئے. اب 6 سال کا بچہ اور اپنی ماں سے یوں کہہ رہے کہ ماں مجھے کہاں معلوم تھا کہ تو جلدی اتنا مجھے چھوڑ دے کہ میں تو اکیلا ہو جائے. آپ رو رہے تھے. ام ایمن نے زبردستی اللہ کے نبی کو قبر سے کھینچا اور اپنی مٹی پر بٹھا کر پہاڑ سے نیچے اتر آئی. جیسے ام ایمن اللہ کے نبی کو نیچے اتار کے لائی، پھر اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی اور اپنی والدہ کے قبر پر جا کر سو گئے کہ نہیں میں تو یہاں رہوں. ام ایمن نے بڑی محنت کے ساتھ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مٹی پر بٹھا کر مکہ مکرمہ لائی. میرے بھائی 57 سال ہو چکے ہیں. آپ کا حج کا سفر ہو رہا، اپنی والدہ کا یاد آ گئی. آپ نے اپنا راستہ بدلا. 70,000 کا مجمع حاجیوں کا نیچے کا صحابہ کا. آپ اپنی مٹی پر بیٹھے اور پہاڑ پر چڑھنے لگے. صحابہ کو پتہ نہیں بزرگ کہاں جا رہے ہیں. صحابہ کو پتہ کہ اللہ کے نبی اپنی اماں کی قبر پر جا رہے ہیں اور وہاں قبر پر جا کر آپ اس طریقے پر جیسے چھوٹا بچہ نہیں بیٹھتا ہے اس طریقے پر آپ بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کے درمیان ڈالا اور بہت دیر تک اپنی ماں کی یاد کر کے رونے لگے اور کہا کہ رات اغوا بھی گزاری اور آپ کی رات اغوا بھی گزاری. فجر کی نماز کے بعد روتے روتے آپ پہاڑ سے نیچے اترے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ عثمان پڑھے. عثمان آپ نے پوچھا ابو بکر کون سی وادی ہے؟ یہ وادی عثمان ہے. تو آپ نے کہا میں صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. یہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے مکہ مکرمہ حج کو جا رہے ہیں اور ان کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان کی زبان پر تلبیہ کا نعرہ ہے. آپ وہاں سے نکلے عثمان سے تو آپ مرد الزہران کو ایک جگہ ہے. مرد الزہران سے آپ شریف پہنچے. شریف کے خیمے میں دیکھا تو آج عائشہ رو رہی تھی. آپ نے مجھے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ لعل کی نفس تھی، ہو سکتا ہے تمہیں عورتوں والا خون آ گیا ہے. کہا اللہ کے نبی مجھے وہی خون آ گیا ہے. آپ نے کہا اب جو عمرہ نہیں کرے اس کو سیدھا کر کے افراد کرے گا. آپ شریف سے آپ مرد الزہران پہنچے. اس کے بعد آپ تنعیم پر جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں جا کر اپنے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا. وہی جو چادروں کو تبدیل فرمایا اور تنعیم سے آپ مکہ کے ٹاپ سے نیچے اترے اور آپ ذی طوا پر پہنچے. ذی طوا پر ذی طوا طوا ہے اور ذی طوا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غسل فرمایا خالی بدن کو بھگویا اور وہاں سے آپ کا خاندان کا جو دروازہ ہے بنو شیبہ وہاں آپ اپنے خاندان کے دروازے سے آپ مکہ مکرمہ میں کعبہ میں انٹر ہوئے. تو آپ کے قبیلے کے قریش کے بچے نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو ہماری محبت کے وہ کندھے پر بیٹھ گیا، کچھ سر پر بیٹھ گیا. اللہ کے نبی کو چومنے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ نے حجر اسود کو دیکھا. آپ نے طواف کا ارادہ حجر اسود کو دیکھا، حجر اسود کو چوما، آپ نے سجدہ کیا. حجر اسود کو چوما پھر آپ نے سجدہ کیا. پھر آپ نے حجر اسود کو چوما پھر آپ نے سجدہ کیا. پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا. چوتھے چکر میں آپ کے حضرت عمر کو پورا عمر جب رش ہو جاوے تو کبھی بوسہ لگانے میں جلدی مت کرنا. بوسہ لینے میں اگر تمہیں کسی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے. آپ نے کعبۃ اللہ کے چوتھے چکر میں حضرت عمر کو نصیحت فرمائی کہ رش ہو جاوے تو بوسہ دینے کے لیے جھگڑا مت کرنا، لڑائی مت کرنا. آپ نے جب رش ہو گیا تو آپ اپنے کرسی پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی تھی اور آپ نے لکڑی سے آپ جو سامنے لکڑی حجر اسود کے سامنے کرتے تھے اور آپ نے لکڑی کو بوسہ دیا. آپ کا طواف مکمل ہو گیا. طواف کے مکمل ہونے کے بعد 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کا بیت اللہ کے اندر آ چکا تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع. پھر آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھے. اس کے بعد آپ قیامگاہ میں چلے گئے. اس طرح ہمارا ٹور آیا تو ہمارے ٹور کے بعد 4 دن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے بعد ایک بار بھی بیت اللہ میں نہیں آئے. ایک بار آپ نے نفلی طواف بیت اللہ میں آپ نے نہیں کیا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہی رش کہ رش زیادہ ہو جائے گا، کہیں میرے آنے پر صحابہ کا مجمع میں مجھے دیکھ کر آئے گا کہ امت کو تکلیف نہ پہنچ جائے. جس وقت آپ پہنچے اس وقت سنیچر، اتوار، پیر اور بدھ کا دن. بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آئے حرم میں اور آپ نے صحابہ کرام کو حج کے ارکان سکھائے اور جمعرات
جمعرات کے دن آپ نے حج کا آتا ہے، پھر آپ کا احرام کو بندائی ہوا تھا اور آپ نے جب بیت اللہ کا طواف کیا اور طواف مکمل ہونے کے بعد آپ نے صفا مروا کی سعی کی۔ صفا مروا کی سعی بعض علماء فرماتے ہیں آپ نے 3 چکر آپ نے پیدل کیے اور بقیہ 4 چکر آپ نے پھر اٹھنے پر کیے اور صفا مروا کی سعی کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ بیت اللہ میں نہیں آئے۔ صرف جمعرات کے دن آپ نے آ کر بیت اللہ میں آ کر حج کے ارکان سکھائے۔ 4 دن مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی قیامگاہ میں جسے نماز پڑھنی ہوتی ہے اپنے خیمے میں آپ نے قیام کیا۔ جمعرات کے دن پھر آپ نے اعلان کیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو اپنے جانور کو ساتھ میں نہیں لائے تھے وہ اپنے احرام کی چادر کو کھول دیے۔ تو صحابہ نے بتا اللہ کے نبی آپ میں اور ابو بکر طلحہ زبیر ہم ساتھ میں لے کر آئے جانور، ہمیں احرام نہیں پڑے گی۔ تو تمام صحابہ نے حج تمتع کیا۔ صحابہ کے بندے نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا 5 صحابہ کے ساتھ، لیکن آپ نے کہا مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں حج تمتع کرتا، کہ آپ نے اپنی تمنا کو ظاہر کیا۔ امام حنیفہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے، حج قران افضل ہے، امام مالک کے نزدیک حج افراد افضل ہے، امام مالک کے نزدیک امام شافعی کے نزدیک حج تمتع افضل ہے۔ تمام صحابہ کرام کا حج تمتع ہو گیا۔ پھر جب حج کا دن آیا 8ویں ذی الحجہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پٹری پر بیٹھے اور آپ مینا میں تشریف لائے۔ ہمارا پورا مجمع وہ جگہ پر ہے جہاں سرکار مدینہ آئے، اللہ کے نبی کے ساتھ سوالات کا مجمع تھا۔ 8 ذی الحجہ آج بھی ہے، آپ 8 ذی الحجہ کو مدینہ میں آئے۔ خطرناک مئی جون کی گرمی تھی، کوئی ایسی نہیں، کوئی کولر نہیں، کوئی خیمے نہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک کمرے کا خیمہ بنایا گیا تھا۔ آپ نے